صدر جلسہ اللہ کے کریم فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا سید محمد شاہد علی بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، شہزادہ غوث اعظم حضور پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار قادریت قاری خوش الہان سید محمد شاکر علی بابو قادری الجیلانی صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ راجکوٹ شریف، طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت خطیب بے مثال حضرت علامہ مولانا سید عبدالحبیب میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار زاہدیت سید محمد احمد حسین بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، مداح خیر الانام بلبل باغ رسالت فاضل گرامی قاری خوش الہان شہزادہ حضور غوث اعظم سید محمد رئیس میاں بابو قادری الجیلانی، خطیب نوجوان فاضل گرامی خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد الطاف بابو دامت برکاتہم العالیہ، نقیب اجلاس برادرم حضرت مولانا اعجاز ہاشمی صاحب قبلہ، غریب شاہ بابا کے مزار کے قریب کے ہمارے امام صاحب قبلہ، لیلا پیر بابا کے مزار شریف کے قریب مسجد کے امام صاحب نوری صاحب قبلہ، و دیگر جو اسٹیج پر جلوہ بار سادات کرام علماء کرام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سادات کرام اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر اولاد علی، نعرے تکبیر سید سراج الدین بابا قبلہ، سید سراج الدین بابا قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
ہمارے اور آپ کے جلسے کی قیادت کے لیے حضور پیر طریقت سید سرکار سراج الدین بابا دامت برکاتہم القدسیہ بھاونگر کی سرزمین سے تشریف فرما ہے۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ جشن ولادت مولائے کائنات و جشن صدیق اکبر میں شیہور کی سرزمین پر بیٹھ کر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور مولا کائنات کے ان شہزادوں کے صدقے میں اس حاضری کو ہم سب کے لیے نجف اشرف جانے کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا داماد مصطفیٰ اور زوج بطول بابائے حسنین صدیق اکبر کے یار فاروق اعظم کے غمخوار عثمان ذوالنورین کے ساتھی میری مراد سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آج کی شب ہم سب کے حق میں یہ اشعار قبول ہو جائیں اور اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ میں ابتدا کر رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں عجب کیا میری قسمت نے کر معراج پائی،
عجب کیا میری قسمت نے گر معراج پائی ہے، علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے، اور اس سے مجبور ہو کر غیب کا کہنا ہی پڑا، اس سے مجبور ہو کر غیب کا کہنا ہی پڑا، رسول اللہ کے بستر پہ جس کو نیند آئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، کے بستر پر جس کو نیند آئی ہے، اور کہتے ہیں نماز عصر جائے، نماز عصر جائے پر نماز عشق نہ چھوٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ شعر ہو سکتا ہے شیہور میں کسی کے لیے ہار بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم عشق کے بندے ہیں۔ بے شک حق ہے، بے شک ہمارے یہاں عبادت یقیناً قابل قبول ہے، لیکن ہمارے یہاں ایمان سب سے پہلے ہے، یعنی مومن پر ہی عبادت فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز عصر جائے پر نماز عشق نہ چھوٹے، حقیقت میں اسی کا نام پارسائی ہے، حقیقت میں اسی کا نام پارسائی ہے۔ اور کہتے ہیں بتاتے ہی اڑا دی ہے جس کو چادر تطہیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتاتے ہی جس کو اڑا دی ہے چادر تطہیر، مصور کو بھی کتنا آپ کی تصویر بھائی ہے، سبحان اللہ، مصور کو بھی کتنی آپ کی تصویر بھائی ہے، اور کرم ہے مشکل کشا کا، بے شک سبحان اللہ، کرم ہے مشکل کشا کی مدح خانی کا، بڑی وجد آفری اختر تیری نغمہ سرائی ہے، سبحان اللہ، بڑی سبحان وجد اللہ، آفری اختر تیری نغمہ سرائی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور اس دور میں ہم جہاں سے گزر رہے ہیں، بالخصوص اہل ہند جہاں سے گزر رہے ہیں، تو اس فقیر قادری کا ایک ہی مزاج ہے، اللہ کرے عالم اسلام کے بالخصوص اہل ہند کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مشکلیں آتی ہیں تو مشکل بڑی نہیں ہے، مصیبت آئے مصیبت بڑی نہیں ہے، بلکہ ہم اہل عشق کے نزدیک مشکل کشا سب سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ، خدائے کائنات کا یہ لقب دے کر عالم اسلام کے تمام چاہنے والوں کو پیغام دیا کہ علی کو پکار کر صرف ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے جہاں جہاں بھی پکارا ہے مولا کائنات نے وہاں وہاں پہنچ کر ان کی مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، شیہور میرے خیال سے میمن برادری لوگ زیادہ رہتے ہیں، میں آپ کے اس علاقے کو بہت پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو آپ بھی پرانے ہو گئے، شاید میری بھی عمر ہو گئی، لیکن میں اس علاقے کو جانتا ضرور ہوں۔ لیکن ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اور ہم یہ مزاج رکھتے ہیں کہ صدیوں کے بعد مولا علی کے بیٹے غوث پاک کو پکارنے سے مصیبتیں دور ہو سکتی ہے، واہ واہ، بے شک، بے شک، جب امام حسن کے صاحبزادے کو پکار کر مصیبتیں دور کری جا سکتی ہے، تو جو غوث پاک کے بابا در بابا ہو، سبحان اللہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی آج بھی مشکلیں چلتی ہے۔ بے شک حق ہے، اور میں گامڑے کا رہنے والا آدمی ہوں، اب یہاں سے پالیتانہ اور پالیتانہ سے جیسر شریف اور جیسر شریف سے تاتڑیاں شریف، جو سندھیوں کا گہم ہے وہیں رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بچے کودتے ہیں نا نہانے کے لیے تالاب میں، تو زور سے بولتے ہیں یا علی توڑ دشمن کی نلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گامڑے کے لوگ بولتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا اس وقت 8-6 سال کی عمر میں کہ آخر یہ تالاب میں کودتے وقت یہ کیوں بولتے ہیں، اور گامڑا نا ماں سے بولے پڑھل پڑھل تو وہی نہیں، ایک دم کوری پارٹی علی پہ تیزن باپو رجا دے سے، یعنی اتنی زیادہ ہوش نہیں ہوتی، لیکن ماں اگر پاکیزہ ہو، واہ 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 واہ، بیٹا حلالی ہو، بے شک، تو اسے مدرسے میں بھیج کر علی کا عشق نہیں، ماں کے دودھ میں اور پانی میں گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے۔ بیٹا کہاں بھی رہو، علی کو پکارو گے، ہماری مدد فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ
جشن صدیق اکبر، جشن صحابہ کرام. کوئی پکارے کہ نہ پکارے، علی بن مانگے بھی مدد فرماتے ہیں. بے شک حق ہے. اور کتنی بڑی مدد کرتے ہیں، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ آج جشن دو طرفہ ہے، لیکن مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے کہ آج صرف علی علی کریں گے. واہ واہ بے شک. ہاں، اس سے تو ہماری زندگیوں کا محور ہے کہ ہم زندگی بھر علی علی کریں گے. اور اللہ نے موقع دیا، ایسے نہیں یار، کوری سبحان اللہ نہیں، زور سے ہاتھ اونچا کریں سبحان اللہ. اگر اللہ نے موقع دیا اور قیامت کے دن میدان محشر بھی پہنچیں گے تو ہم سنیوں کے نعرے بھی ہوں گے، وہ بھی نعرے حیدری ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی. اور بن مانگے کتنا دیتے ہیں اس کو سن لے، پھر مانگنے پر کتنا دیتے ہیں اس کو سن لے. سبحان اللہ. آج ہے ان کی ولادت کی شب. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اکثر و بیشتر مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی. بے شک حق. میرے پاس ایک کتاب ہے سرکار مولا کائنات کی شان میں، اور ان کے مصنف اس وقت بقد حیات ہے جن کا نام شیخ عبدالتواب صاحب ہے، اور یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب مولا کائنات کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے جب آگے بڑھی تو باقاعدہ اس وقت دروازے سے نہیں بلکہ قریب کعبہ پہنچی، باقاعدہ کعبے کی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی اور خواتین اور ہیں اور علی کی والدہ اور ہے. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار شک ہوئی، اندر گئی، اور اس وقت تقریباً 37 سرداران قریش اس وقت مطاف میں موجود ہیں، اور انہوں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندر تشریف لے گئی تو سرداروں نے دروازہ کھولا، کیونکہ جیسے دیوار شک ہوئی اندر گئی تو دیوار پھر واپس مل گئی. پھر ان لوگوں نے تلاشی کے لیے دروازہ کھولا، اور جب اندر جا کر دیکھا نا تو کعبہ شریف بظاہر اگر آپ چو طرف دیکھ لیں، حجر اسود سے رکن یمانی سے ملاتے ہوئے چاروں رکن دیکھ لیں تو ایک یہ اسٹیج جیسا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، بس اسی طرح کا ایک مجسمہ، اندر کچھ ہے نہیں، خالی جگہ ہے، صرف پلور ہے. اپنے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا اندرونی منظر. اب اس میں کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 38 کے 38 کہتے ہیں ہم نے ایک ایک کونا چھان مارا، کہیں فاطمہ بنت اسد نظر نہیں آئی. سبحان اللہ. یعنی علی ابھی پیدا ہونے جا رہے ہیں، ان کی ابھی آمد ہونے جا رہی ہے. والدہ کے لیے یہ انتظام کیا، اپنے گھر کی دیوار شک کر دی، اندر لیا، سردار دیکھنے گئے تو ان کی آنکھوں میں وہ قوت نہ تھی. سبحان اللہ. ان کی آنکھوں میں وہ قوت نہ تھی. فاطمہ بنت اسد کو وہ دیکھ نہ سکے. برکاتی اگر یہ کہہ دے تو بچا ہوگا. سبحان اللہ. آپ کون رہا؟ آیت تطہیر کا مجسمہ آ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے یہاں ہاسپٹل زیادہ ہے، بھاؤ نگر قریب ہے نا، لال دواخانہ، کیا لال دواخانہ، ہاسپٹلیں زیادہ ہے، دواخانے زیادہ ہے، کالونیاں بھی زیادہ ہے، بنگلے بھی زیادہ ہے. سب ہاسپٹلوں میں، گھروں میں، مکانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور حسین کا بابا وہ ہے جس کی ولادت کے لیے اللہ کے گھر گھر بیت اللہ کا انتخاب کیا جاتا ہے. یا علی یا علی. سبحان اللہ. یہ مولانا نوری صاحب کہتے ہیں، یہاں شہزادے بیٹھے ہیں، بھاؤ نگر کی سرزمین سے پیر صاحب تشریف فرمائیں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کے یہ چھوٹی سی مسجد ہے،
हमारे यहाँ बादे विलादत भी 40 दिन तक हम अपने घर में भी आगे पीछे होते रहते हैं। समझ गए ना मेरी बात? मैं हया की पर्दे में बात कर रहा हूँ। मस्जिद में उस औरत का आना तो बड़ी बात, यानी बादे विलादत यानी बच्चे की विलादत के बाद चंद रोज हम आगे पीछे होते रहते। मैंने कहा मौलाना साहब आगे पाछल केम था क्या यहाँ उलू थेलू छे, यानी ये डिलीवरी होने के बाद आदमी आगे पीछे होता है। घर की कुछ औरतें तो इतनी बड़ी मुश्किल खाना भी नहीं पकाने देती, ऐसा होता है। यानी एहतियात यही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये घर की औरतें हैं जो सीहोर रहती होगी, ये कायनात की वो अजीब खातून है जिसे सिर्फ अली ने मान नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी फरमाया कि फातिमा बिन्त असद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब जिसको कायनात का दुल्हा मान है और जिसकी कोख से आबे तत्हीर का धनी पैदा हो, सुभान अल्लाह। वो फातिमा बिन्त असद को मस्जिद में नहीं, उस मस्जिद में रखा गया सुभान अल्लाह कि जहाँ आज भी हाजी एहराम की हालत में जाता है तो सारे जायज काम भी हराम हो जाते हैं। यानी उसका तकद्दुस ये है, कायनात में मस्जिद हराम से बढ़कर और कोई मस्जिद नहीं। लेकिन मुझे बताओ, अली को भेजना था तो काबे का इंतखाब फरमाया, इसलिए कि अली के ये मौला के घर से अली आए, सुभान अल्लाह। मौला के घर से अली आए और दुल्हन फातिमा रसूलुल्लाह के घर से आए। जब ये दोनों मिलते हैं तो कुरान कहता है मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान, यानी ये दो समंदर मिलेंगे और बीच में वक्फा होगा और उसके बाद जो निकलेंगे तो यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, एक लुलु होगा एक मरजान होगा। मैंने पूछा ये लुलु मरजान है क्या? बरेली शरीफ से आवाज आई, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? उस ज़मानिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न विलादत मौला अली, जश्न विलादत मौला अली, अज़मत मौला अली। सुभान अल्लाह। अब लोग ये भी पूछेंगे कि विलादत पर भी कोई फायदा मिलता है? वाह 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 वाह। ये भी सवाल है कि भाई जश्न विलादत मनाने से फायदा क्या? मैंने कहा तूने कभी ये मंजर देखे नहीं, इसलिए तुझे ये दाल हजम होती नहीं। किसी अहले इश्क से पूछ, दिल्ली ले चलता हूँ, ठंडी ज्यादा है वहाँ लेकिन तस्वुर में चलेंगे। दिल्ली की सरजमीन पर एक शहंशाह आराम फरमाए, सुभान अल्लाह, जिससे दुनिया आज भी महबूबे इलाही का नाम, सुभान अल्लाह, हक है। और सीहोर वालों अपने दिल की मतलब ये तहखाने में इसको जगह देना। पूरे हिंद पर जो 5 शख्सियतें आज भी ज़ेरे मज़ार रहते हुए भी तसर्रुफ फरमाते हैं, उनमें से एक शख्सियत का नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। बेशक पूरे हिंदुस्तान में पत्ता नहीं हिल सकता जब तक कि ये शहजादा नहीं चाह लेता। सुभान अल्लाह। वहाँ आज भी दस्तूर है, जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि बाबा निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमान के 2 उर्स होते हैं, 2 उर्स होते हैं। और ये पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, 2 उर्स होते हैं। एक उर्स उनकी विलादत के मौके पर होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक उर्स उनके विसाल के मौके पर होता है। मैं कहता हूँ जब सदियों के बाद अली के बेटे के बाद विसाल उनकी विलादत भी मनाई जाती है, विसाल का दिन भी मनाया जाता है, बेटों का मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? सुभान अल्लाह, हक है, हक है, सुभान अल्लाह। कहेंगे फायदा बताओ बरकाती, फायदा बताओ। और આજનો દોર જ એવો છે ને કે નફા વિના તો આકડે જ માણસ વધતો નથી। એકના હિસાબમાં 10 મળતું હોય ને તો જ હાથ જીવો વાળાએ કેવા આપણે પટાવ્યા, એકદમ ખલાસ। અત્યારે એટલા પસ્તાય ને કે વાત પૂછો। સહી વાત, પહેલા ફ્રીમાં દી દીધો અને અત્યારે 700 રૂપિયા, बिल्कुल सही बात। અને એમાં અત્યારે તો આપણે તો કોઈ રહી જ નથી। હું તો તમને કુસવાર નથી કહેતો,
میں خود ہی مجرم ہوں تو آپ کو ڈانٹنے نہیں آیا، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو دہلی میں جو تشریف فرمائے نا قربان جائیں، ان کی ولادت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی جو دایا ہوتی ہے، یعنی بچے کے جنم کے وقت کچھ عورتیں رہتی ہیں جو دیہات کے حساب سے اس کو دایا بولتے ہیں، وہ جب حاضر ہوئی اور اس نے جیسے ہاتھ لگایا نا تو جیسے یہ بجلی میں کرنٹ آتا ہے نا، ایسا نظام الدین اولیاء کے جسم سے کرنٹ آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھلس گئی۔ اس لیے ہم لوگ بالکل بنداس رہتے ہیں، معاملات جب ہندوستان کے بگڑتے ہیں تو ہم لوگ بنداس رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسجد کا کیا ہوگا، درگاہ کا کیا ہوگا، خانقاہ کا کیا ہوگا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، حق ہے، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے کہا وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں جو اندر سو رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کی طاقت و تصرف کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ چاہ لے تو یہ زمین کو الٹ پلٹ کر رکھ سکتے بے شک بے شک، حق ہے، اتنے تصرف کے مالک ہیں۔ لیکن میں بتانے جا رہا تھا کہ خالی بچے کو ہاتھ لگایا کرنٹ لگا، ہاتھ فوراً الگ کر لیا، والدہ سے کہا قائم کو میں نے ہاتھ لگا تو کرنٹ لگا، تو فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تیرا وضو برقرار نہیں ہے، یعنی سید کے یہاں بیٹا جنم لے تو اس کی عظمت یہ ہے، علی کے لالوں کے یہاں جنم پر یہ تصرف دیے جاتے ہیں کہ وقت کی دایا بھی علی کے لالوں کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور میں یہاں بہت پہلے آ چکا ہوں، جب یہاں غریب شاہ میں مسجد بھی نہیں تھی، ولاوڑ یہاں گاؤں آپ نے نام سنا ہوگا، اس زمانے میں کم از کم 5 سال تک سطح میں اسی ایریے میں گھومتا پھرتا رہا اور شیہور کے سارے حالات سے کما حق آگاہ رہا۔ لیکن یہ آپ کو اتنے مجمع میں دیکھ کر دارالعلوم شمس تبریز کے نونہار فارغ التحصیل حضرت علامہ مولانا حضور سید محمد شاہد باقی قادری الجیلانی دامت برکات القدسیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے قدم اس سرزمین پر کیا پڑے کہ اللہ نے سنیوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے کہ میں خود جانتا ہوں نا، بعض معاملات ایسے ہوتے تھے کہ جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے شروعات ہی علی سے کر دی، یعنی کس سے شروعات کر دی۔ اب میں اس کو سادے زبان میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ سرکس جوئیو کے نہیں نہیں جوئیو جوئیو سے جو جاجو اور جوئیو ہے میں ایک پچھی پہ ایک پچھی اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھا رہے اور آخر میں وہ شیر دکھاتے ہیں، آخر میں دکھاتے ہیں، شروعات نہیں کرتے، شروعات میں تو ڈاگلان فلانوں ڈگنوں ڈگچوں لیا ہے جیارے اینڈ آوے نا تارے ان کے دوے آواز آوے شیر آوے۔ واہ شاہد علی قادری، تیری سوچ اور فکر پہ قربان کہ تو نے صرف شیر سے نہیں شیر خدا سے شروعات کر دی ہے۔ کائنات کے شیر کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، علی کے یہ وہ شیر ہیں کہ جن کو دیکھ کر اچھے لوگوں کے قدم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازتا ہے۔ میں اس پر ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کر دوں کہ رسول اللہ کا بیٹا جس سرزمین پر رہا اور جس حال میں رہا، اللہ رب العزت نے اس سید زادے کے قدم کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس سرزمین کو اجاگر فرمایا۔ سبحان اللہ، اور مثالیں نہیں ہیں، کائنات کی سینکڑوں مثالیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ سید کے قدم کی ضمانت حضور نے کیا لی ہے۔ فرمایا یہ آسمان اس لیے سلامت ہے کہ ستارے جگمگا رہے ہیں، جب تک ستارے رہیں گے آسمان سلامت رہے گا، اور فرمایا زمین پر جب تک میری اہل بیت رہے گی اللہ تمہیں امان میں رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے بیٹوں کی آمد ہی یہ ہمارے لیے امان کی ضمانت ہے۔ میں کہتا ہوں جب بیٹے اس امانت کے یہ ضمانت دار ہیں تو مجھے بتاؤ جب علی آ گئے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، عالم کیا رہا ہوگا۔ لیکن یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ علی بن مانگے جو دیتے ہیں نا، اس کی میں مثال پیش کر رہا تھا کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ پڑھ لکھنے کے باوجود بھی خطاب نہیں کرتے تھے، یعنی مکمل تعلیم ہو جانے کے بعد بھی کبھی خطاب نہ کیا۔ ایک دن حضور نے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا بیٹے عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے، یعنی تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا حضور یہ سب کے سب تو عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، ان فصحا اور بلغا کے سامنے میں عربی بھاشا میں تقریر کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا اپنی زبان کھولو، یعنی منہ کھولو، اور جیسے کھولا
حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو میں لعاب دہن کہہ رہا ہوں نا، یہ تھوک مبارک کو کہتے ہیں. حضور نے لعاب دہن دیا اور 7 بار کے بعد جب حضور واپس ہوئے نا تو پھر ممبر پر بیٹھے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اسی ممبر کی عین حالت میں مولا کائنات تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا شہزادے بولتے کیوں نہیں؟ کہا ان کے سامنے میں کیسے باتیں کروں؟ بس فرمایا منہ کھولو. منہ کھولا. 6 مرتبہ مولا کائنات نے لعاب دہن عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بن مانگے دیا. سبحان اللہ. غوث پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور آئیے، بن مانگے آ کر دیا. اور پھر اس لعاب کا اثر یہ ہوا کہ کائنات میں جتنے خطیب اس دور میں رہے، کوئی خطیب شیخ عبد القادر جیلانی جیسا نظر نہ آیا. 70,000 کا مجمع ہوتا، جو پہلا سنا کرتا تھا وہی آخری بھی سنا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے. صرف ظاہر ہے ظاہر، باطن صوفیہ لکھتے ہیں کبھی کبھی حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ جاتے تھے. سبحان اللہ. فرماتے تھے موسیٰ بتاؤ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہے؟ یہ ان کی شان کریمی ہے. اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا ہے کہ بن مانگے انہوں نے یوں نوازا، اور جنہوں نے بن مانگے پایا نا، اللہ نے ان کو بڑی وسعتیں دی ہیں. میں مولا کائنات کے ذمہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ بن مانگے اتنا دیتے ہیں تو مانگنے پر کتنا دیتے ہیں. بے شک حق ہے. واہ واہ. کی ولادت کے موقع پر آپ اور ہم سب حاضر ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا مانگیں گے تو میرے خیال سے ہمارا اور آپ کا سب کا ایک مزاج ہو چکا ہے، ایک زمانہ ہو گیا کہ ہم صرف زمین پر مانگتے ہیں، زمین کے اندر کا کچھ نہیں. ایک پلاٹ ہوئے تو بے دکان ہوئے تو تین، بے گودام ہوئے تو تریجو، پلاٹ ایک ہوئے تو بیجو. یعنی ہر بندہ ابھی زمین پر جو کچھ بھی ہے نا وہ مانگ رہا ہے. اور کائنات میں علی وہ ہے کہ جس کے تقسیم جنت پر حدیث گواہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہم فضیلت سنتے ہیں، مانگتے کوئی نہیں. آج ہماری اور آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے مزار، یہاں تک کہ رسول اللہ کے دربار میں جو لوگ جاتے ہیں نا، میں آپ لوگوں کی دعا سے تہدید سے نعمت کے خاطر وہاں سے حاضر ہوا. میں نے بہت سارے احباب کو وہاں دیکھا. لوگوں نے مجھ سے بھی کبھی پوچھا جب حاضر ہوا تو اس فقیر کو تو ایک ہی بات یاد تھی کہ وہ یہ تھی کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب مدینہ جاؤ اور کوئی پوچھے کہ کیوں جاتے ہو تو صرف اتنا کہنا کہ رسول اللہ کو دیکھنے جانے، اس کے سوا کوئی نیت نہ ہو. اس لیے کہ یہ اس دربار کا نام ہے، در مصطفیٰ اس دربار کا نام ہے کہ امام عشق محبت کہتے ہیں خدا بخدا، خدا بخدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی یہ دربار ہی ایسا جانا چاہیے. جو لوگ بھی جاتے ہیں بڑے مقدر کے سکندر ہیں، لیکن مولا کائنات سے بن مانگے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بن مانگے بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی طلب کر لینا تو اس سے سوا دیتے ہیں. بے شک حق ہے. واہ واہ. اس لیے کہ سخی کہتے اسے ہیں کہ جو کہنے پر دے، اور ایک ہوتا ہے سخاوت کی جگہ کرم، ایک ہوتا ہے جود. اب یہ تینوں اسٹیپ کو دیکھ لینا آپ، تو اس میں یہ جود، یہ کرم، یہ اعلیٰ درجے پہ سخاوت ہے. اور یہ اتنی بڑی سخاوت ہے کہ بن مانگے آج تک اور صبح قیامت تک علی کے دینے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. واہ واہ حق ہے حق ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ برکاتی کیا ایسا بھی کوئی ہوا کہ علی کا کوئی مقابل نہ کر سکے؟ تو علی دیتے کیا ہیں؟ میں نے کہا علی کی سخاوت اور جود و کرم کا عالم دیکھنا ہو تو کسی مفسر کی تفسیر اٹھا، کسی اہل عشق کی باتیں اٹھا. وہ صوفیہ کہتے ہیں کہ بابا آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب کو ولایت اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی اور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن ولادت مولا علی، جشن ولادت مولا علی، جشن صحابہ کرام.
اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو بن مانگے ولایت دیتے ہیں. واہ واہ واہ، حق ہے حق ہے. ایک دینے والے کی ایک بات اور عرض کر دوں کہ بن مانگے. حضرت سلطان باہو کا نام آپ نے سنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا. یہ وہ مرد قلندر ہے کہ 7 روحیں جس کو کہتے ہیں، 7 روحیں ایسی ہے کہ جو فقر کی منزل پر فائز ہے، یعنی درجہ فقر پر اس کو مطلب وجود میں لایا گیا. قربان جائیں ہم جس شہنشاہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ان روحوں میں سب سے پہلی کوئی روح ہے تو وہ روح ہے سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کی. سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ. 7 روحیں جو تقسیم کی گئی فقر کی منزل پر، اور اسی میں ایک روح حضرت سلطان باہو کی بھی. میں نے 2 بتا دی، باقی جو کبھی گفتگو کریں گے. لیکن سلطان باہو کی شان یہ رہی کہ بچپن میں جب گھر سے نکل جاتے تھے نا تو قربان جائیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے تو پھر شان یہ ہوتی ہے. بچپن میں گھر سے نکلتے تھے، ان کے چہرے دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارا چہرہ دیکھ کر کوئی کچھ نہیں ہو رہا. اب اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے چہروں کی نحوستوں کا عالم کیا ہوگا میں آپ کو نہیں کہتا. میں تو اپنے آپ کو یہ مجرم ٹھہراتا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ آج سچے اچھے انداز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں. اللہ، اس سے صحیح سے درست 5 کلمے بھی یاد نہیں. کسی کو پوچھو نا کہ تحیات یاد ہے؟ میرے خیال سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو تحیات یاد نہیں. اسے پوچھو نماز کے شرائط و واجبات یاد ہے، فرائض یاد ہے، اسے کچھ یاد نہیں. لیکن لوگوں کے بڑے شہنشاہ لوگ ہیں، دینے پر اتنا دیتے ہیں کہ سلطان باہو بچپن میں کہتے ہیں کہ گھر سے نکلتا تھا تو چھوٹی سی عمر میں دیکھ کر کافی مسلمان ہونے لگے. آج ہمیں اور آپ کو بھی سچا مولا کائنات کا عاشق بننے کی ضرورت ہے. اور یہ عشق جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. لیکن سلطان باہو کو سنا دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جشن ولادت مولا علی پر ہمیں اور آپ کو کتنا طلب کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ انداز ہوا نا جب تک پورے شہر میں چرچا ہوئی، بادشاہ نے میرے اوپر پابندی لگا دی. بادشاہ نے پابندی لگا دی. آج ہمارے اوپر پابندیاں نہیں آ رہی نا، یعنی کوئی بیٹھا ہوا اور وہ لگوا رہا ہے. میں کہتا ہوں جب پابندیاں لگتی ہے اور جب بندہ کوئی دروازہ مشکل کشائی کا نہیں پاتا نا تو پھر وہ مشکل کشا مدد فرمانے آتے ہیں. سبحان اللہ. سلطان باہو کہتے ہیں کہا مجھے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، پور کر رکھا جاتا تھا. میں نے ایک دن بابا سے کہا میرا قصور کیا ہے کہ آخر مجھے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا؟ کہا تیرے چہرے کی وجہ سے، کہ تیرا چہرہ جو دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب یہ سنا نا تو سلطان باہو کہتے ہیں تو یہ پابندی بھی بڑی اچھی نظر آتی ہے. پابندی بھی بڑی اچھی ہے. مائک میں اذان نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. میں نے کہا لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا، یہ اذان کی طاقت بلوا رہی ہے. ہمارے پاس یہ تصرف ہے، لیکن یہ سلطان باہو پر پابندی لگی. چند دنوں کے بعد فرماتے ہیں ہفتے میں ایک بار نکلا تو ایک گھوڑ سوار یعنی گھوڑے پر سوار میرے پیچھے سے آئے اور ایسے پیچھے سے آتے آتے سے ہاتھ پکڑا اور اونچا کر کے اپنی گود پہ بٹھا لیا. اور جیسے گود میں بٹھا کر آگے لے چلنے لگے نا تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو محبت سے نیچی نگاہیں فرما کر ارشاد فرمایا سلطان پہچانا نہیں، مجھے ہی علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 سال کا بچہ علی المرتضیٰ کے گھوڑے پہ سوار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاکر باپو راجکوٹ کی بہت عبقری شخصیت ہے، آپ شاید واقف نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے پہلا جلسے میں حضور تشریف لائے تھے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ حالات ہے کہ جلسہ پٹا نہ اپنے گدڑا نہیں بیڑے بھاگیا نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں الحمدللہ محبتوں کا تقاضا ہے. جلسے ہو، جلوس ہو، اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد لوگ ایک دوسروں سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں. میں آپ کو 3 کام بتا دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کو یہ یاد آ جائے. جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام. سبحان اللہ. سب سے پہلے سلام، زور سے سلام. دوسرے نمبر پہ اس کا نام، یعنی معلوم یہ سنت طریقہ بھی ہے، نام. اور تیسرے نمبر پہ اس کا کام. اور چوتھے نمبر پر اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے نمبر پر اس کا گام. یہ 4 چیزیں آپ پوچھو نا تو اپنی گجراتی میں کہوت ہے کہ وہ کھان موٹی کھان ہے. تو یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں. تو یہ بڑی اپنی شخصیت ہے. راجکوٹ
راجکوٹ کی سرزمین پر اگر یہ اپنے یہاں کسی جلسے میں میرے جیسے عام بندے کو اگر کسی کرسی پر براجمان کر دیں تو لوگ کہتے ہیں اوہ سندھینا چھوکرا نے سید صاحب جتو کرو صوفہ اوپر بیٹھ، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ صدیوں کے بعد غوث پاک کا بیٹا اگر کسی غیر سید کو صوفے پہ بٹھا دے تو لوگ رشک کرتے ہیں۔ سلطان باہو میں تیری سواری کو کیا کہوں کہ اس سواری پر سوار ہے کہ جس کی لگام علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے، اور جب تم نے پوچھا تو اپنا تعارف کراتے ہوئے وہ ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے علی ہوں علی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ مشکل اتنی بڑی ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، علی وہ ہے جو باہر نکلتے ہی اپنی گود میں اٹھا کر سوار کر کے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ این سواری میں پوچھا کہا حضور لے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جہاں سب کے جانے کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ، وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے جو مولا کائنات کے الفاظ کو میں ترتیب دے سکوں، لیکن ہم مولا کائنات کے سچے غلام لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی یوں کہی ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا پر سامان گیا، کہا رسول اللہ کے پاس لے جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اپنے مرا گھنٹے 50 ورس 60 ورس 70 ورس نہ بدائے جائے۔ ہمارا سلیمان بھائی میں نے دیکھا ہے ہمارے وہ پرانا دوستار جمارا بڑی عمر کے ہیں آدمی، اور اب بھی ہے سفید بال ہیں، میں بھی سفید بالوں کی لسٹ میں ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نورنا محمدنا علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سوچیے اور بتائیے گا۔ میں آپ سے کوئی سوال کر کے جواب کا نمبر دینے نہیں آیا ہوں، ایک احساس دلانا جا رہا ہوں۔ 4 سال کی عمر میں سلطان باہو علی المرتضیٰ کا بھی دیدار کرتے ہیں۔ مولا کائنات کی گود کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں کروڑ پتی یہ سوچ رہا ہے کہ 2-3 بلڈنگ اور بن جائے اور بھاڑے آنے لگے نا تب حج کروں گا۔ آج کا مالدار یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں کام ہو جائیں گے نا تو پھر عمرہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں یارو یہ زندگی بہت مختصر ہے، جتنا ممکن ہو سکے نا جاؤ، ایک بار دیکھ کے آؤ نا۔ حضور نے بشارت دی ہے میرے مزار کا صرف دیدار کرو گے قیامت کے دن محمد عربی تمہاری شفاعت فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ شفاعت کی ضمانت ہے۔ اب جب مزار پر جاتے جاتے شفاعت کے مزدے ملتے ہیں، مجھے بتاؤ سلطان باہو کو جب علی لے کر گئے ہوں گے، اب اس کو بھی آسان کر دوں اور آسان کر دوں۔ امام اہل سنت مدینہ شریف گئے نا تو یہ نہیں کہا کہ فتوی رضویہ شریف لکھی ہے، ہدایت کے بخشش لکھی ہے، فلاں کتاب لکھی ہے مطلب القمرین لکھی ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہ دیا۔ میں نے کہا عشق کے امام اتنے بڑے دربار میں آپ حاضر ہیں کہ جس کی درباری سید الملائکہ جبریل امین ہے، آپ وہاں گئے پیش کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے وقت کا مجدد بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مجدد بن کر آیا ہوں، کہتے ہیں آقا شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹے کا واسطہ دیا جو ولیوں کا سردار ہے۔ میں کہتا ہوں جب سلطان الاولیاء غوث الاعظم ہے تو ان کے بھی بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی حضور نے کرم فرمایا، اور کرم کتنا بڑا سونا فرمایا۔ آپ اس کو مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو سیرت سے سلطان باہو کتاب کا نام ہے، دوسری کتاب کا نام ہے بزم اولیاء، اس کو محفل اولیاء بھی کہتے ہیں، حلیت الاولیاء بھی کہتے ہیں۔ یہ چند کتابوں میں یہ مفہوم ہے سارا۔ جیسے سلطان باہو کو حضور نے کرم فرما کر ارشاد فرمایا، کہا علی قریب میں ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ سلطان کو ابو بکر کے حوالے کر، مولا کائنات کے حوالے کر۔ جب انہوں نے نواز دیا تو فرمایا ابو بکر علی قریب میں عمر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا علی یہاں تک لے تو آئے ہو آگے بچھا کر، اب اپنے اس سینے سے لگا دو۔ سبحان اللہ، جس کو سینہ باب مدینہ العلم کہا، سبحان اللہ۔ اس سینے کی بات کر رہا ہوں
کہ جس سینے کے تصرفات اور علم و رموز و اسرار کے تعلق سے جنید بغدادی جیسا قلندر منسوب کرتا ہے، کہا اگر علی اپنے علم کے راز کھول دیتے تو کائنات میں کوئی سینہ پیدا نہیں ہوا جو علی کے علم کو کھول سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، حق ہے حق ہے، یا علی یا علی۔ ارے جب علی کی بات، میں نے مولا کائنات کی بات کی ہے نا، یہاں تو حال یہ ہے کہ آج تک غوث اعظم کے علم کو کوئی ناپ نہ سکا۔ بے شک حق ہے۔ ہاں، ان کے علم رموز وہ ہے کہ جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ سلطان باہو پر قربان مولا کائنات نے نوازا، اور اس کے بعد عثمان غنی، یہ 4 یار نے نوازا نا، پھر حضور نے فرمایا علی کا کیا اب اس سے میری شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہنا، یہ فرمایا ان سے کہنا کہ سیدہ یہ تمہارے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حسنین کریمین ہے۔ سبحان اللہ۔ کے بیٹوں کی طرف رجوع کیا اور کہا یہ ایسے ہی ہے، ان کو نوازو، اور سیدہ کائنات جس کے لیے عرضی کر دے یا جس کو نواز دے، کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے اس کی مثال، میں نے کہا صدیاں بیت گئی ہے، آج بھی دنیا کہتی ہے اتنے حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کربلا بھلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کربلا کا دھنی وہ ہے جسے سیدہ نے اپنا دودھ پلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سلطان باہو کو انہوں نے بھی نوازا، حسنین کریمین نے بھی نوازا۔ اب یہ جو شہزادے بیٹھے ہیں نا، اس میں مختلف خاندان کے تعلقات، اور بالخصوص اونا کے جتنے سادات ہیں، میں 1993 سے اس دربار میں حاضر ہوں اونا میں، اور میں نے وہاں ان کے جد امجد حضرت سیدنا شاہ سید شاہ بابا قادری الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار دیکھا ہے، جو تقریباً 450 سال کے قریب پرانا مزار شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہو کہ 450 سال پہلے انہوں نے قرآن عظیم کا فارسی میں ترجمہ اور تفسیر فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ 11ویں شریف کے موقع پر اگر اللہ توفیق دیں تو بابا کے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ دیکھیں گے نا، 400 سال پہلے کوئی پریوت تو نہیں تھا، ہمنا بدو نکلو نو اس زمانے میں کچھ نہ تھا، لیکن آج جو یہ کتابیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ پرنٹ ہے، یہ پرنٹ ہے، یعنی کمپیوٹرائز۔ آج وہ جا کے آپ قرآن شریف جب دیکھو گے نا تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس زمانے میں رسول اللہ کے صاحبزادے کا قلم کتنا وزنی رہا ہوگا، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کسی کاتب نے نہیں، کمپیوٹر نے چھاپا ہے۔ میں نے کہا انگریز بعد میں ترقی کرتا ہے، علی کا لال 400 سال پہلے ترقی کرنے کا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت دادا میرا شیر شباب۔ یہ سارے شہزادے جو اوپر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں 8 سال سے ان شہزادوں سے وابستہ ہوں۔ آج جو کچھ بھی اپنے کو عزتی مل رہی ہے نا، تو میرا تو ایک ہی نظریہ ہے جو امام شافعی کا نظریہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ کائنات میں جس کو بھی عزت ملے گی نا تو وہ در سید سے ملے گی۔ اللہ۔ سبحان اللہ حق ہے۔ یہ سب دیکھ لے، لیکن یہ رسول اللہ کے بیٹوں کے یہ خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں، حسنین کریمین نے نوازا، 4 یار نے نوازا، یوں کہوں تو وجہ ہوگا پنجتن پاک اور 4 یار کا فیضان اس شہزادے پر برسا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات سے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اب یہ سلطان باہو کو شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور وہیں سے تصرف فرما کر حضور غوث پاک سے ارشاد فرمایا، بیٹے عبد القادر، سلطان جب تک زندہ رہے ہر قدم پر تم ان کی نگہبانی فرماتے رہنا۔ میں کہتا ہوں جس کی سفارش رسول اللہ کر دے، جس کو لے کر مولا کائنات جائیں۔ ہم لوگ جب راجکوٹ سے نکلتے ہیں نا تو بابا کے یہاں ہر سال حاضر ہوتے ہیں، تو روڈ اوپر وہ ٹول ناکا ہے، ٹول ناکا کچھ نہیں، ہم کا گاڑی پر پتا پڑو کا گاڑی مار کر لگے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے بھاش ٹیک 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 خالی ہم کیمرہ میں ڈانڈلامو پر گلا بات ہو کاج میں خالی ہم میں حیرت ہوتے کہ نہیں بھائی؟ ارے آج زمانہ میں حیرت تھا ہی نا،
اور کبھی کبھی بابا کے کچھ موتقدین ہیں وہاں کے مریدین خالی ان کا نام بارہ میں سے ایسے نکال کے کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی گاڑی ہے، یعنی ایسا بول دیتے ہیں یا ان کا آدمی ہے، نکل جاتے۔ میں بھی کبھی کبھی بیٹھا بیٹھا سوچتا ہوں کہ جب یہاں کا ایک عام بندے کا نام لینے دیتے ہیں تو ٹول ناکہ والا چھوڑ دیتا ہے، بولو نا یار، ٹول ناکہ والا چھوڑ دیتا ہے، گیٹ اوپن ہو جاتا ہے، کہتا گاڑی لے کے نکل، فاسٹ ٹریک کی اسکرین پر کیمرہ گرتا ہے، کہا جانے دے۔ میں نے کہا سنی، جب روڈ پر، جب ہائی وے پر، جب سڑک پر ایک عام بندے کا نام لے کر چھوڑا جاتا ہے تو فقیر بندہ نیت کر دے تو بچا ہوگا قبر میں مصطفیٰ کے نام پر، علی المرتضیٰ کے نام پر، مذہب جنت کے نام پر، علی حسن کے نام پر، امام حسین کے نام پر، صدیق عمر کے نام پر، عثمان و زبیر طلحہ کے نام پر، شیخ عبد القادر جیلانی پر چھوڑا جا سکتا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، چھوڑا جا سکتا ہے۔ آیا سینٹرل جیل پڑے بھاؤنگر میں بھوکے ہوئے نا موٹا موٹو پاپ کریں کا گیوہ نہ آئینا دھارا سب یہ خالی کال کرن تو اللہ صاحب گھیر چھوڑوا میں کہتا ہے ویڈیو موٹو پاپ کرن تو گھیر میں کی گیا لے ایم ایل اے نو مرو ہوا ایم ایل اے ہو کری۔ یہ رسول اللہ کے وہ بیٹے ہیں کہ ان کی جو طاقت ہے نا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں باپو سے نا، ہم نے سیدوں کی شان کمال کو سمجھنے کی کوشش نہیں۔ میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، حوالے میرے پاس سے میں دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات، یہ رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا ان کی شان قیامت کے دن یہ، ان کی محبتوں کا صلہ یہ ملے۔ کائنات میں آج تک کوئی گولی ایسی نہیں بنی جو نزا کی تکلیف میں تخفیف کر دے۔ بنی بھائی، ارے بھائی ایجوکیشن میں دور جانے کوئی ڈگری بھی بنی، نزا کی تکلیف یعنی جو آخری سکرات کا وقت اس میں کوئی تکلیف دور کرنے والا آلہ ہے ہی نہیں دنیا کے پاس، کوئی آج تک انجیکشن نہیں بنا کہ وہ نزا کی تکلیف دور کر دیں۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام، حضور نے فرمایا سکرات میں بھی اگر نجات چاہتے ہو تو میرے بیٹوں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید کی محبت سکرات میں تخفیف اور نجات دلا سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوسرا موڑ پیش کر رہا ہوں، قبرستان دیکھا ہے کبھی؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ یہ ہنسنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ دیکھا ہے نا سب نے قبرستان دیکھا؟ الحمدللہ سال میں ہم لوگ شب برات میں ایک بار جاتے ہیں، اور اس میں بعد لوگ تو ایسے وہ شب برات کو جانا بھی منع کرنا، سب کا اپنا نصیب ہے، مجھے اس کے کوئی تجربہ نہیں کرنا، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب بھی جاتے ہو لیکن فقیر کی گزارش ہے کہ اللہ توفیق دے تو کم از کم 8 دن میں، نہ ہو سکے 15 دن میں، 15 میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں بھی نہ ہو سکے 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں تو جاتے ہوں گے، اور نہیں جاتے تو آج سے شروع کرنا۔ قبرستان جو ہے نا ایک دم گھٹا ٹوپ وادی ہوتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ آج بھی زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں، لیکن کائنات میں حضور نے ایک نشاندہی کی تھی، پڑھتے پڑھتے دل پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کائنات میں تم نے کوئی ایسی رات نہ دیکھی ہوگی جو قبر کی پہلی رات ہے، اس سے بھیانک رات کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہوگی، اتنی بھیانک کہ جہاں کچھ سجائی نہیں اور وہاں کسی کا کوئی سورسز، کوئی مالدار کا بیٹا یہ نہیں کہتا میرے ابا کا انتقال ہو گیا تو بلب لگا دو، باکس لائٹ لگا دو، کوئی نہیں کہتا، اندھیرا ہے۔ لیکن قربان جائیں سنیوں، جشن ولادت مولا علی میں بیٹھے ہو، آج سے یہ عہد لے کر اٹھو، جئیں گے تو سیدوں کی محبت میں جئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے بشارت دی، فرمایا میرے بیٹوں سے محبت کرنا، اللہ تمہیں قبر کی وحشت اور اندھیروں سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدوں سے محبت کرنا یہ قبر کی روشنی کا یہ اہتمام ہے، اور اس پر دلیل کے لیے مجھے کوئی حدیث یا قرآن نہیں پڑھنا، لیکن امام اہل سنت نے یہ شعر کہہ کر نگہبانی کر دی، کہا زندگی بھر احمد رضا کہتا رہا تیری نصیب بات میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور، تیرا سب گوانا نور کا۔ میں نے کہا امام قبر کے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، کہا وہ آپ کی قبریں ہوگی جہاں اندھیرا ہوگا، ہماری حالت یہ ہوگی کہ قبر میں آئیں گے چشمے نور کے جہاں
دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں پہنچے گا. فقیر برکاتی کی محبت کا نظریہ علی اعلان یہ ہے وہاں سیدوں کا نانا پہنچے گا. سبحان اللہ حق سبحان اللہ. بتاؤ جس کا پاور قبر میں اتنا چلتا ہو یہ شہزادوں کی محبت کی بنیاد پر. یہ میں نے کتنے اسٹیپ بیان کیے؟ یہ دوسرا ہے نا, اس سے آگے نہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن, اور یہ کوئی لفظی میری نہیں, یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. جی بے شک. اور یہ سورج جو نکلتا ہے نا صبح میں, نالے میں نکلتا ہے نا تو آدمی جھلس جاتا ہے. ہر گھر میں ایسی ہے. اس وقت یہ سورج جو کوسوں میل دور ہوتا ہے وہ 1.25 نیزے پہ ہوگا. یہ زمین جو دھوڑ اور مٹی والی ہے نا, اللہ اس کو پیتل یعنی تانبے کی شکل دے دے گا, یعنی دوسری زمین ہوگی. یہ زمین نہیں رہی, آسمان ٹوٹ جائیں گے. اور اس وقت لوگ اتنی پیاس شدت سے محسوس کریں گے کہ اس کی زبان جو ہے نا یہاں سے نکلے گی اور باقاعدہ ناف تک آ جائے گا. اللہ اکبر. یعنی ایک عام بندہ 2023 میں ایک کتے پیاسے, یہ کتے کو پیاسا دیکھتا ہے نا تو جلس جاتا ہے, اس کو پیاس لگی. میں کہتا ہوں یہ انسانوں کی وہاں حالت ہوگی کہ باقاعدہ زبانیں یہاں تک لٹک رہی ہوگی اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. لیکن اس گھٹا ٹوپ ماحول میں حضور نے ارشاد فرمایا میرے بیٹوں سے محبت کرو. سبحان اللہ. قیامت کے دن میرے یہ سارے شہزادے خاندان اہل بیت سمیت صحابہ سب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے. میرا کوئی امتی آئے گا ایک جام کوثر پلا دے گا, ایک ہی پیالہ, دوسرا نہیں, ایک ہی پیالہ پلائے گا. 50,000 سالہ دن گزر جائے گا, میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہ لگے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان رسول اللہ. اللہ کے بیٹوں کے ہاتھ کے جام کی میں بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے, اور وہ شرط بھی کیسا رکھتے ہیں, کہتے ہیں بغداد کا ساقی ہو, اجمیر کا میخانہ ہو. میں کہتا ہوں جب یہ نسبتیں ملتی ہیں نا تو صرف پینا چاہیے, لیکن یہ شراب نہیں بلکہ عشق اویس کرنی کی شراب پینی چاہیے, عشق صدیق اکبر کی شراب پینی چاہیے, عشق علی المرتضیٰ کی شراب پینی چاہیے. اور جب یہاں سے یہ عشق کے پیالے پی کر جاؤ گے قیامت کے دن انہی نفوس قدسیہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھر کر پلائے جاؤ گے. اور جب ایک بار پی لو گے تو صبح قیامت جیسے ختم ہوگی وہ تمہیں کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے. سبحان اللہ. یہاں بھی سید کا مائن. بے شک. اور عرض کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آج آپ ماشاءاللہ آپ کی محبت کی کہ شاید توفیق کی دعوت پر آپ آیا بڑی محبت کرتے ہیں. میں آپ کو تنقید نہیں کرتا, دنیا بھر کے سنی سویل عقیدہ مسلمانوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں, آؤ نا در زہرا پہ سبحان اللہ. آ کے ٹرائی تو کرو. واہ واہ. خالی کھڑے گدا بن کر رہ جاؤ نا تو آج بھی سیدہ کی خیرات بڑھتی ہے. بے شک بے شک. اتنی بڑی بڑھتی ہے جن کی ولادت میں بیٹھے ہو نا, سرکار مولا کائنات, یہ مولا کائنات کی جب نکاح میں آپ تشریف لائی نا, اسی وقت سے لے کر آج تک جنت میں حوروں کو ہیرے جواہرات بانٹے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان وقت اللہ. نکاح ہوا تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک حوروں کو سیدہ کی خیرات مل رہی ہے. سبحان اللہ. جب اہل جنت میں یہ تقسیم ہوتا ہے, مجھے بتاؤ رسول اللہ کے غلام میں سیدہ کی کتنی خیرات پڑتی ہوگی. لیکن کوئی مانگے اس انداز میں یہ بات جو عرض کرنے جا رہا تھا اسی پر اپنا اختتام کر دوں کہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شخصیت جنہوں نے بین مانگے اتنا دیا آج بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے اور آپ کے عشق میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کی محبت, چوتھا مرحلہ یہ ہوگا قرآن کا اٹل فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو پل صراط پر سے گزارا جائے گا. بے شک حق ہے. اور یہ پل صراط کسی ہائی وے کا وہ نہیں ہے, بلکہ یہ پل صراط اتنا باریک کہ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اللہ اکبر. اور وہ بھی اندھیرے میں.
وہاں کوئی اجالے کا انتظام نہیں. اس وقت حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کیا کرو, اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کروا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پار کریں گے تو امام کہتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. سبحان اللہ. اے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد. ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور جب گزار رہے ہوں گے نا تو حضور کے گزارنے کا عالم یہ ہوگا کہ پل سے اتارو, راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کب گزاریں گے جب اسی کائنات میں رسول اللہ کے بیٹوں سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. سب سے امید کر سکتا ہوں کہ آج سے ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آنے والے سال جب آئے نا تو اکیلے نہ آئے بلکہ مولا کائنات کی نسبت سے 21 غلامان علی کو ساتھ میں لے کر آئے. سبحان اللہ. تاکہ یہ جلسہ جلوس جو لوگ کرتے ہیں نوجوان علماء مشائخ ان کا رجحان اور بڑھے, اور جب یہ عشق کی باتیں ہوگی نا تو ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے, اور جب ایمان مضبوط ہوگا اور یقین پختہ ہوگا ایمانی طاقت بڑھے گی, پھر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے گی. علی کے در سے آج بھی سخاوت جاری ہے, صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی. جس نے مانگا تب دیا, نہیں مانگا تب دیا, آج بھی دیتے ہیں, دیتے رہیں گے, اور قیامت میں جب پہنچو گے تو علی صراط بھی پار کروائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. سے گزری ہے. ایک روایت یہ ہے کہ پل صراط وہی پار کر سکے گا جس کو مولا علی ویزا دیں گے, بے شک بے شک. حق ہے. یعنی ان کی سائن سگنیچر ہوگی. اور ایک روایت یہ ہے کہ جنت وہی جائے گا جس کو مولا علی دستخط کر کے دیں گے. ایک بات عرض کر رہا ہوں, سبحان اللہ. پل صراط پار کرنا ہو ایک تو ایسی مطلب ڈرانے والی شے, یعنی کوئی آسان نہیں ہے, بڑی بھیانک ہے, لیکن واہ علی تمہارے ہاتھ میں حضور نے قلم دے دی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں, میرے دماغ میں آ گیا. ابھی میں عربی امارت سے حاضر ہو رہا ہوں. پاسپورٹ میں نانی بھول ہوئی نہیں تو بھرنا کھڑا جاتی آدھار کارڈ جو ہے, ویزا جو ہے, فلانو جو ہے, ٹھیکو جو ہے, پوچھڑو جو ہے, 100 ڈاکیومنٹ مانگے. نیمائی جو کا کاغذ پاچھل تھی نا پاچھا نہ تھی ریٹرن ہوتا نا ایسا. میں کہتا ہوں ایک دیش میں سے دوسرے دیش میں جانا ہو تو یہاں کی حکومت کی مطلب ساری چیزیں قاعدے قانون کے حساب سے ان کی سگنیچر ہوگی تو آپ دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں. واہ علی میدان محشر سے آپ جنت پہنچائیں گے, جنت پہنچائیں گے. پتہ یہ چلا علی کی صرف سائن نہیں ہوگی, جنت میں جانے کی ضمانت ہوگی. دوسرے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق فرمایا علی دستخط اسی کے اس میں کرنا جس کے سینے میں مولا حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنے بھی سادات کرام بیٹھے ہیں ان کا سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ بس ہمارا اور آپ کا جینا اور مرنا حضور کے لیے ہو, حضور کے اہل بیت کے لیے ہو, اور حضور کے صحابہ اور اولیاء کے لیے ہو. اسی کو قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. کہنے سننے میں اگر کسی طرح سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے, اور سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور تمام کمیٹی کے ذمہ دار بالخصوص سید شاہد بابو اور آپ تمام سے بھی وقت کی زیادتی کی بنیاد پر جو آپ کو بیٹھنا پڑا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.